السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کل مدارس دینیہ کے خلاف پورے ملک میں ایک طرح کا نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے، اور اس پروپیگنڈے کو سب سے پہلے جس ویکتی نے، جس شخص نے ہوا دی ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک صوبہ کا، ایک اسٹیٹ کا نائب وزیر اعلیٰ، ڈپٹی چیف منسٹر ہے، جو مدارس دینیہ کو کھلے طور پر دہشت گردی کا اڈہ قرار دے رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مدارس میں پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے اندر ہو، چاہے پاکستان کے اندر ہو، چاہے بنگلہ دیش کے اندر ہو، ان تمام مدرسوں سے صرف دہشت گرد نکلتے ہیں۔ یہ ان کا بیان ہے، اور یہ ایک بار نہیں بلکہ مختلف بار جب بھی ان سے میڈیا کی ملاقات ہوتی ہے، ہمیشہ ان سے یہی سوال پوچھا جاتا ہے، اور وہ یہی ایک جواب دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک مرتبہ تو کہہ دیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بارہا آپ لوگ پوچھتے ہیں، اور بارہا ہمارا جواب یہی رہتا ہے کہ ان مدارس سے فارغ ہونے والے جو لوگ ہیں، یہ لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ دوسری وہ عورت جو اپنے ملک کی بھگائی ہوئی ہے، جس نے اس شبد کو، جس نے مدرسے کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا، وہ کوئی اور نہیں، آج 20-22 سال سے اپنے ملک سے بھگائی ہوئی بھگوڑی اور گستاخ نبی تسلیمہ نسرین ہے، جو کئی ملکوں سے بھگائی ہوئی ہیں۔ اصل یہ بنگلہ دیش کی رہنے والی، ان کو بنگلہ دیش حکومت نے اپنے دیش سے نکال دیا ہے، بھگا دیا ہے، اب یہ ہندوستان میں رہ رہی ہیں۔ 22 سال سے ہندوستان نے ان کو شرن دیا ہوا ہے۔ پچھلے 11 سال سے پشچم بنگال سے، کولکاتہ سے بھی بھگائی ہوئی تھیں، لیکن اب پھر سے بی جے پی سے ان کو کولکاتہ لایا گیا، ان کو ایک منچ دیا گیا۔ اس منچ پر کھڑے ہو کر اس عورت نے پھر بکواس کی، اور اس نے پھر سے وہی زہر اگلے جو اس سے پہلے زہر اگلا کرتی تھیں۔ لیکن آپ جانیے کہ ان لوگوں کا کوئی نیا پروپیگنڈا مدرسوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جب بھی کہیں الیکشن آتا ہے تو یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر ریئیکشن کرتے ہوئے، کاؤنٹر اٹیک کرتے ہوئے، مولانا ارشد مدنی صاحب نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ آج جو لوگ اس ملک کے اندر سکتا کی ملائی کھا رہے ہیں، حکومت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور چاپلوسی کر کے اتنے ساری باتیں کہہ رہے ہیں، وہ لوگ بھی اگر یہ مدارس نہیں ہوتے تو آج حکومت نہیں کر پاتے۔ دراصل آپ کو معلوم ہوگا مدرسوں کی تاریخ، کہ جب انگریزوں سے مقابلہ کیا جا رہا تھا، جب شاملی کے میدان میں ہندوستانیوں کو انگریزوں سے شکست کھانا پڑا تھا، تو اسی شاملی کے میدان سے وہ علماء جو اس جنگ میں شریک تھے، ان لوگوں نے ایک ارادہ کیا کہ نہیں، اب ہمیں مدرسوں کا قیام کرنا ہی ہوگا، تاکہ ہم ان انگریزوں کے خلاف لوگوں کو تیار کر سکیں۔ پھر آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے والے فارغ التحصیل جتنے علماء تھے، ان لوگوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی۔ تحریک ریشمی رومال بھی اسی کا ایک حصہ تھا، اور ہمارے علماء کے قربانیوں کی بدولت ہی یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا، مسلمانوں کی قربانیوں کی بدولت ہی یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ آج بھی جب آپ انڈیا گیٹ پر جائیں گے تو جہاں پر شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کو مسلمان ہی مسلمان ملیں گے۔ اور پھر یہ تاریخ بھی ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء نے وہ قربانیاں دیں جو کوئی دوسرے لوگ قربانی نہیں دے سکے۔ اسی لیے مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنے صوبے کے نائب وزیر اعلیٰ کا نام لے کر کے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ آپ جس سطح میں بیٹھ کر کے ملائی کھا رہے ہیں، اگر یہ مدارس دینیہ نہیں ہوتے، یہ مدرسے نہیں ہوتے، تو آج آپ یہاں حکومت نہیں کر رہے ہوتے۔ بالکل صاف دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے اس بیان کی مخالفت کی ہے، اور سخت لہجے میں مخالفت کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دینے والوں کو چاہیے کہ پہلے وہ مدرسے کی اتہاس کو پڑھیں، مدرسوں کی تاریخ کو پڑھیں، اور پھر مدرسے کے خلاف کوئی بات کریں۔ بہرحال یہ تو مولانا نے جواب دیا ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آخر یہ ہر کچھ سالوں کے بعد مدرسوں کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا سادہ اور صاف ایک ہی لفظ میں جواب ہے کہ اس ایسے بیانات سے لوگوں کے ووٹوں کو اپنے طرف کھینچنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں جو پارٹی جتنا بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے خلاف بولے گی، وہ دوسری کمیونٹی کا ووٹ اتنا ہی زیادہ
فائدہ بھر بھر کر پائے گی۔ بہرحال اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ سیاسی بیان بازی ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک گھنونی سازش ہے، اس میں یہ لوگ ناکام ہوں گے۔ بہرحال صبر سے کام لینا ہے اور مدرسے کا جو مقصد ہے اس مقصد میں جو مدرسے کے پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو پورے عزم کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور خدمت دین اور خدمت خلق کرتے رہنا ہے۔ پروپیگنڈا کرنے والے پروپیگنڈا کر کے ختم ہو جائیں گے، لیکن مدرسہ یوں ہی انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو تھوڑا آگے شیئر کریے تاکہ یہ باتیں دوسرے لوگوں تک بھی